اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے آغاز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ صف قرآن کریم کی 61ویں سورہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم. زمین و آسمان کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے. وہ غالب ہے, وہ حکمت والا ہے. اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. اگلی آیت میں فرمایا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کے نزدیک یہ بڑی سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ بات کیا ہے؟ اگلی آیت میں فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو کہ قتال کرتے ہیں, جہاد کرتے ہیں, اس کی راہ میں کرتے ہیں, صف در صف کرتے ہیں اور اس انداز سے کرتے ہیں گویا بنیان مرصوص, گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار, گویا وہ آہنی دیوار. آپ سب نے یہ سب ثابت کیا ہے. ان آیات کی عملی تفسیر بنے آپ سب. پاکستانی قوم کو بہت بہت مبارک ہو, افواج پاکستان کو بہت بہت مبارک ہو. ایک بار آپ سب لوگ اپنے لیے بہت ساری تالیاں بجا دیجئے. کیا بات ہے. تمہیں غرور تھا, تمہیں غرور تھا کہ طاقتیں تمہاری ہیں, بڑا ملک ہے جی, بڑا بجٹ ہے جی, بڑی فوج ہے جی, اتنے کروڑ کا تو ہمارا, اتنے ارب کا تو یہ بجٹ ہے. تمہیں غرور تھا کہ طاقتیں تمہاری ہے, تمہیں یہ زوم تھا کہ جنگ جیت لوگے تم. مگر یہ کیا, مگر یہ کیا کہ سیاہ رات کے سیاہ سائے, تم نے اندھیرے میں حملہ کیا تھا, ہم نے روشنی میں جواب دیا. مگر یہ کیا کہ سیاہ رات کے سیاہ سائے تمہارے کام کسی طور پر بھی نہ آئے. ہمیشہ پیٹ پہ ہی تم نے ہم پہ وار کیا, تاریخ گواہ ہے, ہمیشہ پیٹ پہ ہی تم نے ہم پہ وار کیا اور ہم نے دیکھو فقط خود پہ اعتبار کیا. وہ ایک جہاز کہ تم جس کے انتظار میں تھے, وہ ایک جہاز کہ تم جس کے انتظار میں تھے, بس ایک وار سے رافیل زمین بوز ہوا. ہم اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے چلتے ہیں کہ اپنی موت نہیں زندگی سے ڈرتے ہیں. زرو جواہر و مسند کی کب ضرورت ہے, ہمارا مقصد و مطلوب بس شہادت ہے. بس ایک نعرہ تکبیر کی صدا سن کر ہم ایک جسم کی مانند جڑتے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ امت سید الابرار ہیں ہم, لشکر حیدر کرار ہیں ہم, ہر گھڑی تیار کامران ہیں ہم, جس سے وہ حالات شادمان ہیں ہم, اپنے ملک و قوم کے نگہبان ہیں ہم, پاکستانی فوج کے جوان ہیں ہم, دشمن کے لیے آہنی دیوار ہیں ہم, بنیان و مرصوص ہیں ہم. دل کی
کے لیے بہت ساری تالیاں ہو جائیں. آئیے آئیے آپ سب کو سہر بھائی آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. الحمدللہ I think everyone would agree. بہروز بھائی, جاوید بھائی, زاہد بھائی, اللہ تعالیٰ کا یہ تو شکر ہے ہی کہ اتنی تاریخی کامیابی عطا فرمائی. میں آپ ہم سب بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم اس ایرا میں جی رہے ہیں. ہم نے اپنی زندگیوں میں یہ منظر دیکھا ہے. وی آل آر ویری لکی. آپ سب کو اس بات ہے بہت بہت مبارک ہو. سبحان اللہ, سبحان. ایک بات ثابت ہو گئی, وہ سارے بے وقوف لوگ, اور مجھے بار بار اپنے الفاظ کو سینسر کرنا پڑتا ہے لیکن میں کم سے کم یہ جملہ کہہ سکتا ہوں, جو یہ کہتے تھے او جی بس ترانے ہوتے ہیں, او بس جی باتیں ہیں, او بس جی ڈائلاگز ہیں, او بس جی تحریریں ہیں. سب نے دیکھ لیا سائز میں بہت بڑا ہے دشمن, بجٹ بہت زیادہ ہے, لوگ بہت ہیں. ہمیں پتا تھا کہ یہ ساری چیز آپ کی بہت بڑی ہیں. ہمیں ایک چیز اور پتا تھا, آپ کا ظرف بہت چھوٹا ہے. آپ نے اسی چھوٹے ظرف کا مظاہرہ کیا. ہمارے ایمان کی طاقت ہمارے ساتھ کی, ہم نے بتایا. یہ کوئی ڈائلاگ نہیں ہے, دنیا نے دیکھ لیا. وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کا تو یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے. ہم ہمیشہ کہتے تھے یہ سارے مسئلے ہیں, رہیں گے. گھر میں دو بھائی بھی رہتے ہیں تو آپس میں مسئلہ ہوتا ہے, لیکن آپ کدھر بھائی, جب آپ ہوں گے ہم سب بھول جائیں گے, آپ کو پڑ جائیں گے, ہم جاگتے رہیں گے, آپ بھاگتے رہیں گے, آپ تاریخ راتوں میں آئیں گے, ہم اس کو تاریخی رات بنائیں گے, آپ تیارے لائیں گے, ہم تیار رہیں گے, ہم رافیل گرائیں گے, ہم جیت جائیں گے. سر کیا کہیے گا؟ کیا کہوں, بہت بہت مبارک ایک بار. کیا کہوں. سب سے پہلے تو سارے پاکستان بھائیوں, بہنوں, بزرگوں, بچوں کو بہت مبارک, اور اللہ کا بڑا کرم, الحمدللہ, اللہ کا بڑا انعام. کیا عزت رکھی اللہ نے. اور سب سے امپورٹنٹ پاک افواج زندہ باد. کیا بات ہے, کیا کام کر کے دکھا دیا. واہ 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 واہ, طبیعت خوش کر دی. اصل میں مسئلہ یہ ہے وسیم صاحب, ہاں, کہ فلمی دنیا میں بڑا دم ہے, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ انڈیا کے سارے لوگ, چاہے وہ پولیٹیشنز ہوں, چاہے وہ افواج ہو, چاہے وہ انڈین ایکٹرز ہوں, سب ہوں, وہ سب فلمی دنیا میں رہتے ہیں بھائی جان. لیکن ریئلٹی اب پتا چلی ہے حقیقت میں کیا ہوتا ہے, کیا حقیقت ہوتی ہے, اور وہ ہماری پاک افواج نے ان کو بتایا. پاکستان جو مستحکم ہے اس نے بتایا, عوام نے بتایا. الحمدللہ, کیا بات ہے. جاوید بھائی will you agree کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کا اس بات پہ بہت شکر ادا کریں کہ ہم اس دور میں جی رہے ہیں جب ہم نے یہ منظر اپنی زندگیوں میں اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا. we have a story to tell to our children کہ دیکھو ہم نے کیا کیا تھا, دشمن نے کیا کیا اور ہم نے کیا کیا. بالکل وسیم, یہ بہت ضروری تھا. بہت عرصے سے پاکستان میں ایک قوم کو متحد کرنے کے لیے ایک کچھ جذبہ, کچھ چیز چاہیے تھی. انڈیا نے پاکستان کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا, انڈر بہت زیادہ. سر وہ جو ان کا پلان تھا کہ بھائی ہم تو بلوچستان لے لیں گے, گلگت بلکستان لے لیں گے, اور وہ کہنا شروع ہو گئے تھے لوہے کو لوہا. They had all the plans, they had all the plans. And it was no secret. وہ کہنا شروع ہو گئے تھے. ہاں, یہ اور دنیا بھی ڈری ہوئی تھی کہ بھائی انڈیا بہت بڑی طاقت ہے, پاکستان کو ہڑپ کر جائے گا. نو ڈاؤٹ بہت بڑی طاقت ہے وہ, لیکن ہم لوگ ہضم ہونے والے نہیں ہیں. مگر جیسے کہا کہ لوگ کہتے ہیں, ابھی بہروز کہہ رہا تھا نا کہ یہ ترانے, یہ گانے, یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جی. نا, یہ مسلمان کا خون, کیا بات ہے, اس میں جوش پیدا کرتے ہیں. اللہ اکبر. ترانے میرا مطلب ہے کیا بات ہے, زندہ باد. تو لہذا یہ بہت ضروری تھا, بہت ضروری تھا. اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, ہماری ایئر فورس, ہماری نیوی, ہماری آرمی, سب کو سلوٹ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا کو سلوٹ کرتے ہیں جنہوں نے ہماری مدد کی اور ہمیں راستہ دکھایا. اور اس کے ساتھ ساتھ وسیم بزامی, یو آر آلسو ون آف دیم. کیا بات ہے, تھینک یو, تھینک یو, مینز اے لاٹ. وسیم اب وقت آ گیا ہے کہ دس از ہائی ٹائم, یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کی طرف سے ہوا ہے کہ اب کشمیر کا فیصلہ ہو جانا چاہیے, اور فلسطین پہ جو ظلم و ستم اسرائیل کر رہا ہے اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ بیٹا پنگا نہ لینا, ورنہ پنگا لے گا تو ننگا ہو جائے گا. زاہد بھائی کیا کہے گا, مطلب یہ آئی مین
لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے جی جذباتی, میں نے کہا بھائی جان بالکل ہے جذباتی, میں نے اس موقع پہ جذباتی نہیں ہوں گے بھائی, تف ہے ایسے جذبات پہ جو اگر وطن کی لینا جاگے تو کیا کر رہے ہیں جذبات پہ بھائی. تو اٹ از اے ویری ایموشنل, یٹ ہم نے جوش میں ہوش نہیں کھوئے, ہم نے باتیں کم کی ہیں, کام زیادہ اتارا ہے. بالکل, اور میں نے جس ایموشن میں سے گزرا ہوں ان دنوں میں, وہ تو الگ بات. چلیں جنگ کی تو ہم نے بات کی, اور میں بھی بڑے مشکل سے اسٹوڈیو پہنچا ہوں. کراچی پورٹ جو تباہ ہوا ہے پتہ ہے آپ لوگ بھی پتہ نہیں کیسے آئے ہیں. لاہور کے پورٹ پہ بھی قبضہ ہو گیا. بالکل, ہم بیچ میں سے گزرا والا سے ہوتے ہوئے. آپ کس طرح ہیں ویسے لاہور میں؟ میں اڑ کے آیا ہوں, اکیلا صحیح ہے, سپر مین بن گیا. سب سے زیادہ جو ایموشن میرے اندر جاگا وہ یہی ہے کہ ہم کس جھوٹے کم ظرف, یس دیٹس دی رائٹ ورڈ, اس کے ساتھ ہم اپنے آرٹس کو کسی بھی طرح ایسوسیٹ کریں. یہ ہمارے لیے ہمیں اپنا لیول بڑا گرانا پڑے گا. ایبسولوٹلی ناٹ, ایبسولوٹلی. چاہے ہم ان کے میڈیا سے اپنے میڈیا کا, ان کے ماسز سے اپنے ماسز کا لیول نہیں بن رہا بالکل بھی. کوئی مطلب کیا رہ گیا, کدھر جا رہے ہو, کس کے پاس جا رہے ہو. مجھے ٹرانسمیشن کرتے ہوئے شرم آ رہی تھی, سوالات پوچھ رہے کہ ہم نے تجزیہ کرو سے کیا پوچھوں. سر وہ انڈیا نے کہا ہے کراچی فتح کر لیا, آپ کا اس پہ کیا کہنا ہے. وہ کہہ رہے یار یہ کیا سوال ہے. میں کہوں بھائی وہ کہہ رہے ہیں میں کیا کروں, مجھے سو مطلب کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو گیا, پاگل ہی ہو گیا. جھوٹ کا پلندہ, جھوٹ کا پلندہ, اتنے بڑے بڑے جھوٹ, اتنے بڑے بڑے جھوٹ, اتنے بڑے بڑے جھوٹ انہوں نے لاہور میں بندرگاہ بنا دی یار. کہا بندرگاہ پہ قبضہ کر لیا لاہور کی. یار یہ کمال ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں. مجھے ایسا لگتا ہے, اس سے پہلے کہ میں ساحر بھائی سے بات کروں, ایک ذمہ داری میری اور آپ کی ہے. ہم نے اس داستان کو نسل در نسل آگے پہنچانا ہے, اپنے محاذ پہ لڑنا ہے. اب آپ کا محاذ جو ہے وہ سوشل میڈیا ہو سکتا ہے, میرا محاذ یہ کیمرہ ہو سکتا ہے, ان کا محاذ ان کی فیلڈ ہو سکتی ہے. وہ اس لیے کہ سامنے والی پارٹی اتنی جھوٹی ہے کہ اس نے لاہور پورٹ پہ قبضہ کروا دیا, کراچی میں میزائل داغ دیے, پشاور فتح کروا دیا, بلوچستان آزاد کروا دیا, عاصم منیر صاحب کو عہدے سے ہٹوا دیا, شہباز شریف کو بنکر میں چھپا دیا. اتنی جھوٹی پارٹی سے ہمارا واسطہ ہے. جب یہ اتنا کھلا جھوٹ بول سکتے ہیں دن کی روشنی میں, تو آپ سوچیں یہ اور کیا کیا جھوٹی وارداتیں نہیں ڈالتے ہوں گے. ہم نے اپنا سچ آگے بڑھانا ہے تاکہ ان کا جھوٹ آگے نہ بڑھ سکے. یہ سب کی ذمہ داری. اور ساحر بھائی یہ تو مزہ ہی آ گیا نا, چونکہ آپ ساحر بھائی کو ہم نے 4-5 دن پہلے, ایک ہفتہ پہلے تقریباً زحمت دی تھی, تب یہ ماحول بن رہا تھا, اور تب انہوں نے ایک کلام پڑھا تھا, ہمارے لہو گرمائے تھے. تب ہم نے بات کی تھی کہ بھائی مت چھیڑو ہمیں, مت آزماؤ ہوئے, ورنہ مسئلہ ہو جائے گا, اور کام ہو گیا. کیا کہیں گے ساحر بھائی؟ یہ تو ہم نے ایک ہفتے میں پوری تاریخ بنتے ہوئے دیکھ لی نا. بالکل ایسا ہی ہے. اب میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں ہر جگہ میں, دنیا میں ہر جگہ پہ, ہر ملک میں اچھے برے ہوتے ہی ہیں. انہوں نے اتنا برا کیا کہ ان کے جو اچھے تھے ان کو بھی برا بنا دیا ہے. تو نا وہ جو لوگ ان کو بھی وہاں بیٹھ کے جو کوس رہے ہیں کہ یار تم لوگوں نے کیا کیا, وہ بھی برے بن گئے پوری دنیا کی نظر کیا. تو یہ اتنی گندی کوئی مچھلی ہے جس نے, میں کہتا ہوں کہ پورا تالاب کو گندا کیا ہے. ہاں جی. تو میرا یہی کہنا ہے کہ یہ جو دشمن ہیں یہ والے, یہ رات کو آتے ہیں اور ہم فجر کی اذان کا انتظار کرتے ہیں, روشنی ہو جائے پھر مارتے ہیں. دن میں تارے بھی دکھاتے ہیں سر, ہم دن میں تارے دکھاتے ہیں. واہ واہ کیا بات ہے, کیا بات ہے, واہ واہ. اور خواتین و حضرات, جب ہم نشریات بھی کر رہے تب ہم کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم ہوں گے سندھی, مہاجر, پنجابی, بلوچی, پٹھان, ظاہر ہے کسی کی اپنی شناخت ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم ہوں گے مسلمان, ہندو, عیسائی یا شیعہ, سنی, بریلوی, دیوبندی, ظاہر ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہر کسی کا اپنا اپنا رائٹ ہے. ہم ہوں گے پیپلز پارٹی, نون لیگ, MQM, ہم ہوں گے گورنر, وزیر اعلیٰ. جس لمحے معاملہ شروع ہوا, میں نے اپنی ٹرانسمیشن میں کہا تھا بھائی اب جب تک یہ معاملہ ختم نہیں ہوتا میں سب کا رسمی تعارف تو کرا دوں گا کہ یہ گورنر ہیں, یہ وزیر اعلیٰ ہیں, یہ ہیں, لیکن تعارف سب کا آج ایک ہی ہے, وہ یہ کہ بھائی یہ پاکستانی بھائی ہے. کیا بات ہے. اور مجھے بہت خوشی ہوئی جب ہم نے نشریات کا آغاز کیا, ہم نے جس پہلی شخصیت کو لیا وہ ہمارے صوبے کے گورنر تھے. میں نے یہ بات کہی کہ یہ تعارف ہے ان کا گورنر سے, لیکن آج میں ان کو گورنر کہہ کے مخاطب نہیں کروں گا, ایک پاکستان کی فوج کا سپاہی, پاکستانی عوام کا نمائندہ بن کے مخاطب کروں گا. اور انہوں نے کہا بالکل آپ یہی کیجئے. ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تب بھی گورنر ہاؤس کراچی میں, وہ کراچی میں حملہ ہو گیا تھا, گورنر بچ گیا خالی, اس لیے وہاں پہ جو ہے اس کا بھی جشن منایا جا رہا ہے اور شادیاں میں بج رہے ہیں. خواتین و حضرات, ہم نے ان سے درخواست کی کہ آپ اس جشن وہاں منا رہے ہیں, ہم یہاں منا رہے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے پلیز یہاں پر آپ بھی تشریف لائیے. آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں میں سندھ کے گورنر کامران ٹسوری صاحب بھی آ رہے ہیں. آئیے, کیا بات ہے, بہت ساری تالیاں ہیں. یار بھائی کی خصوصی نشریات میں گورنر سندھ کامران ٹسوری صاحب, سر بہت بہت کیا بات. ویسے جو وسیم بادامی نے بھارتی میڈیا کو رات سونے نہیں دیا ہے نا, اور جس طریقے سے بادامی بھائی نے بدلہ لیا ہے انڈین میڈیا سے,
जावेद भाई, बहरोज सब्जवारी भाई, तो मैं समझता हूँ कि इनका माथा चूमना चाहिए। और क्या बात है, बहुत नवाज, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे गाने, आइएगा गवर्नर साहब, आइएगा, जितने में गवर्नर साहब बैठे। वो तराना है ना, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मेरा आपसे नारा ये, हमें दुश्मन के मीडिया को सिखाना है भाई कि बेटा थोड़ा सा सीखो, कोई तमीज होती है, कोई शर्म होती है, कोई यार। साहिर अली बगा साहब ने अपने तरानों से लोग गरमाया है, क्या बात है साहिर अली बगा की भाई। साहिर अली बगा के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये पाकिस्तान का वो सिपाही है जो सारे सिपाहियों को और उनका खून जो है और लहू जो है गरमा देता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आइएगा, आइएगा सर। और क्या कहिएगा कामरान टेसोरी साहब, ये तो सारी सूरत हाल बनी। आइए अच्छा, बैठ के बात तो बल्कि इस दौरान आप बताएं बहरोज भाई कि आप ये एग्री करते हैं कि हमारी ये जिम्मेदारी है, हमने अपने सच को आगे बढ़ाना है ताकि उनका झूठ आगे, क्योंकि सामने वाली पार्टी बहुत झूठी है माजरत के साथ। देखिए, ये मेरे अल्लाह का कानून है कि झूठ के पांव नहीं होते और सच की जीत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है। और ये पिछले चंद दिनों में जो सच की जीत अल्लाह पाक ने की है, अल्हम्दुलिल्लाह, और क्रेडिट तो सिर्फ पाक फौज को जाता है। क्या बात है। हमारे सिपह सलार साहब, हैट्स ऑफ सैयद साहब, आप सलामत रहें, आपकी टीम ने कमाल कर दी, मजा आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने कहा ताजा तरीन अपडेट भी, ताकि स्कोर कार्ड सबको याद रहे। ये स्कोर कार्ड अपनी नस्लों को याद कराना है, वो स्कोर कार्ड ये 6-0 है भाईजान, ये ताजा तरीन अपडेट बता दो, ये 6-0। क्या बात है, ये याद रखना बड़ा जरूरी है गवर्नर साहब। बिल्कुल याद रखना। वसीम भाई, एक बंदे को आप, कामरान बशीर मसीह साहब जो है, उनके लिए क्लैप। हाँ, क्या बात है भाई, क्या बात। पूरी दुनिया में उन्होंने हिला के रख दिया साहब, जितने भी आर्मी पायलट होते हैं, नो डाउट नंबर 1 इस वक्त वो। क्या बात है, क्या बात है, नो डाउट। फिर हमने साबित किया, देखे दिस इज नेशन, यस, पाकिस्तानी है ये, यस। ये कोई मजहब नहीं है, कह रहे थे कोई कि पार्टी वो नहीं है। बेवकूफ जो कहते थे कि ये डायलॉग है, मिली नगमे है, तराने हैं, हमने सारी बातों को झूठ साबित किया। उसमें एक सबूत ये भी है, हम हमेशा कहते थे, अभी मैंने कहा कि भाई हम होंगे मुसलमान, हिंदू, ईसाई, हम होंगे शिया, सुन्नी, बरेलवी, हम होंगे एमक्यूएम पीपल, जब पाकिस्तान की बात है पाकिस्तानी, तो वहां से बात शुरू हुई। इर्तिजा तूरी, ये मतलब कोई यानी कोई तफरीक ही नहीं है कि कौन क्या है, बस सब पाकिस्तानी है, सब पाकिस्तानी। जी, मैं ये समझता हूँ कि हमें कुछ लोगों को नहीं भूलना चाहिए, जिनमें सबसे पहला पाकिस्तान का वो बेटा जिसकी उम्र सिर्फ 7 साल थी, और जो पहली रात उन्होंने रॉकेट लॉन्चर हमारे शहर पे मारे, तो वो 7 साला जो बच्चा शहीद हुआ, आज मैं समझता हूँ उसकी जो माँ है, शहीद की माँ है, उन माँ बाप को हमने नहीं भूलना। बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ चिराग हैं, वहाँ भी फख्र है, लेकिन वहाँ आज उन माओं को हमने नहीं भूलना। सही बात, जिनके बच्चे इसमें शहीद हुए, और जाहिर गाजियों की माओं को भी नहीं भूलना, बेशक। लेकिन वसीम बदामी भाई, इसमें 2-3 चीजें हैं जिस पर मैं जरूर बात करूंगा। कहिए। एक तो दुनिया के सामने भारतीय मीडिया का चेहरा बेनकाब हुआ है, और दुनिया ने देखा कि जिस तरह उन्होंने फिल्मों की रिपोर्टिंग होती है, फिल्मी रिपोर्टिंग, बिल्कुल हर बंदा एक ही बात करता है, फिल्मी रिपोर्टिंग की, और मैं समझता हूं कि उन्होंने भारत को दुनिया में रुसवा कराया। बेशक। इसके साथ साथ उनकी जो फोर्सेस हैं, मैं कहता हूं कि उन्होंने भी दुनिया में उस कंपनी को जो अपने एयरक्राफ्ट बनाकर दुनिया में अपना नाम किए हुए थे, बैठे हुए फ्रांस वाले यार, क्या उन्होंने अब इनको नई कंडीशन लगा दी है मेरी मालूमात। वो क्या? उन्होंने कहा है कि अब अगर एयरक्राफ्ट देंगे तो पायलट भी लेना पड़ेगा, बंदा भी हमारा होगा, बंदा भी हमारा होगा। वो ना किसी कच्चे ड्राइवर को गाड़ी नहीं देते हैं, गाड़ी नहीं देते। अच्छा, आगे सुन ले। और उन्होंने कहा है, लिसन एवरीवन, लिसन एवरीवन, लिसन एवरीवन, गोस्वामी साहब आप enough is enough, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, for the first time in the history of Republic TV, we are coming live from the Karachi Center of Republic TV. I am your host, Arnab Goswami. Ladies and gentlemen. पागल है बे, पागल है। अरे, who's this guy? Who's this guy? आप कौन है? आप ये बहरोज सब्जवारी साहब। Mr. Wasim, I'm not going to talk to you about anything because you are from ARY News. And what ARY News has been peddling has been absolutely
fake news for us. It is fake news. آپ चीख के पागल हो जाओगे. Completely fake news. आप कराची कैसे आ गए? कराची तो तबाह. Karachi has been occupied. Ladies and gentlemen, all my viewers who have been watching me in Pakistan, so-called Pakistan, and across the border in India. Ladies and gentlemen, I'm going to announce my first guest for the show tonight. हमारे गवर्नर साहब को आप नहीं. पागल है बे. Mr. Governor, what are you doing? ये क्या? मैं आपको बताता हूँ. ये क्या हो रहा है? Mr. Governor, what are you doing? What are you doing? ये देखें, Is it the same guy who was at Wagah border? ये फ्लैग इनको लगने के लिए भी तैयार नहीं हो रहा. Is this the same guy who was at Wagah border? precisely. Sir, you scared our soldiers. मैंने इन पर ये फ्लैग लगा दिया है क्योंकि जितना इन्होंने झूठ बोला है उसके बाद इनको अगर अपना चेहरा कहीं दिखाना है तो उसके लिए फ्लैग लगाना बड़ा जरूरी है. This is outrageous. ये जरूरी है आपके लिए. This is outrageous. और how dare you sir? आवाज नीचे करके बात करो. गवर्नर साहब क्या ख्याल है? आवाज बिल्कुल नीचे. गवर्नर साहब आवाज नहीं निकलनी चाहिए. गवर्नर साहब बड़ी पाक चीज देखिए, बड़ी गलत जगह जो लगा काम है. जो काम मैंने बॉर्डर पे किया था वो यहाँ भी देख ले. बिल्कुल आवाज नीचे. Ladies and gentlemen, this shows the panic. This shows the panic that Pakistanis are going through right now. यार आप मुझे एक ब्रेक लेने दो, उसके बाद हम बात करते हैं. और मैं ब्रेक अर्जेंट इसलिए ले रहा हूँ कि मैंने काम. How dare you announce the break? I will announce the break. This is my program. My program. मैं बदतमीजी में इनका मुकाबला नहीं कर सकता. पागल है. ये इतना अच्छा परचम जो है 2 मिनट से ज्यादा इस सीने पे अच्छा ही नहीं लग रहा. अभी मैंने उठाया ना सर. I have done transmissions ब्रेक के बाद for 12 hours straight. ब्रेक के बाद खुश आमदेद कहते हैं आपको प्रेम में एक बार फिर. आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है और इस हवाले से यार Mr. Wasim, I would like to interrupt you over here. आप पागल हैं क्या? Turn down your voice, Mr. Wasim. Mr. Wasim, turn down your voice. ये क्या Turn down your voice. This is आप पागल हो जाएंगे सर. चीख Mr. Wasim, this is completely intolerable. पागल है बे. Give somebody a room to talk some sense. And ladies and gentlemen, now, सही मेरा since this is the first time we are doing a show live from Karachi, since Karachi has been captured by Indian Army, according to my sources, it has been captured by the Indian Army. Ladies and gentlemen, I would like to call upon a guest who has been one of the most sane and one of the most loud and one of the most articulate voices on the Indian media. He was the most articulate voices. I'm going to call आप देखें ये आवाम भी आपको सिर्फ मजाक में ही ले रही है, बस खाली हंस रही है आप पे और तालियां बजा रही है. I'm not going to respond to you, Mr. Wasim. I'm not going to respond any of your nonsense. I will not respond that. I will keep my voice down. I will not respond to it. I'm going to announce मैं आपको इतना सीरियस ही नहीं ले रहा कि आपको one person who has single-handedly defended Indian narrative, not only on local media but international media. Ladies and gentlemen, I'm going to call upon General Bakshi. Bakshi, idhar aa General Bakshi. आ जाओ Bakshi. Bakshi. किधर फंस गया भाई? Bakshi. भाई जंग नहीं हो रही. जंग हार गए आप लोग. क्या कर रहे हैं? कराची का स्टेटस बताओ. कराची का सर आप लोग पागल हो गए. क्या कर रहे हैं आप लोग? कराची का स्टेटस बताओ. यार तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया. क्या कर रहे हो भाई? Mr. Bakshi. Yes. Are you in Karachi right now? Yes, I am in Karachi. Tell me the status of Karachi. Tell me the update from Karachi. What is the situation in Karachi right now? गुलिस्तान ने जोर पे कब्जा कर लिया है. Mr. Bakshi. लोग बिरयानियां खा रहे हैं. उर्नाब अभी मेरे पास रिपोर्ट आई है कि हमने बड़ा बोर्ड फतह कर लिया. Mr. Bakshi, if you आप are अंचोली का बताओ. अंचोली का. Mr. Bakshi, I have an advisory for you, Mr. Bakshi. If you are in Gulistan-e-Johar right now, do not go to Pehlwan Goat. Okay. Do not go over there. Do not go over there. Mr. Bakshi, tell me, what do you see in Karachi right now? What do you see? देख ले पागल किस तरह behave मैं करते हैं. एयरवाई आ चुका हूँ. और नाम और मेरे सामने ही दुश्मन बैठा हुआ है. जावेद शेख ये हैंगर है भाई. हैंगर. यार आप बैठ. Mr. Bakshi. ओ यार बैठ ना यार. क्या कर रहे हैं? चप्पल मारे चप्पल.
Mr. Bakshi, ये जिम खाना है, ये जिम खाना है. this is not Gymkhana, Mr. Bakshi. You are in ARY studio, which is formerly ARY. Now it is Republic TV. Mr. Bakshi, tell me, do you see that father? Can I interrupt for 5 seconds? मैं चाहता हूँ माहौल बेहतर. मैं आपके साथ गेम खेले. एक गेम खेले. वो हमारे यहाँ गेम होती है, वो चीलुड़ी. वो खेले. Okay, fine. माहौल अच्छा हो जाए. Come on. ठीक है. Let's play. सर आया. चलो भाई. चीलुड़ी. Don't say Udi. अरे वो वाला. Don't say Udi. वो वाला उड़ी नहीं है जो हमने तबाह किया है. दूसरा वाला. Okay. चलो भाई. चीलुड़ी. Udi. ठीक है जी. कौवा उड़ा. उड़ा. ठीक है जी. चिड़िया उड़ी. वापस भी आई. चील उड़ी थी, वो भी वापस भी आई. कौवा उड़ा, वो वापस भी आया. राफेल उड़ा. वो नहीं आया. Mr. Wasim, you are getting extremely personal right now, and I cannot tolerate this. I will not tolerate this. This is my show. This is my show. वसीम, हमने अपने जेट्स के ऊपर, अपने राफेल के ऊपर लीमू लगाए थे. आप लोगों ने तो उसका टिक्का बना दिया. आपने क्यों? मैं नीमू का फुटेज भी दिखा दें सर. आप लोग ऐसे हो, आम जिंदगी में भी ऐसे हो आप लोग. क्या बिल्कुल यही है. क्या कर रहे हैं? बिल्कुल यही है. और हमने इस वक्त पूरी अपनी जनता को बता दिया है कि मियां, हमने पूरा पाकिस्तान फतह कर लिया है. सर ये आपका हम इतने बड़े साइंटिस्ट हैं कि हमने लाहौर में भी समंदर बना दिया. Incredible. That's an incredible achievement. Yes. That is an incredible I have one achievement. question to ask sir. Go on. कौन सा पॉइंट था कि जब इंडिया ने फैसला कर लिया कि अब जो है ना बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर हो गया है? वो जब हमने राफेल गिराया तब, यानी क्या आपको लगा कि अब जो है ना ये Mr. Wasim, a very valid question, although you are a fake journalist, but I would still call it a valid question. Mr. Wasim, you downed our jets, we tolerated. अच्छा. You knocked down our missiles, we tolerated. फिर your jets infiltrated into our territory and bombed us, we tolerated. But आप लोगों ने अपना गवर्नर हमारे वाघा पे छोड़ दिया. पूजा, what was this behavior? उसके बाद What was this behavior? अच्छा. We did not tolerate this. We could not have tolerated that. वसीम, जल्दी से अकरार को बुलाओ ताकि हम जोड़ी गिरफ्तार करें. जोड़ी गिरफ्तार. अच्छा, मैं जरा दुनिया वालों को दिखाना चाहता हूँ. नाजरीन, कुछ फैक्ट्स दुरुस्त होना ये बहुत जरूरी है. जो राफेल गिराए गए हैं, वो जब से ये कंपनी ने राफेल बनाए तब से गिराए. एक तो ये खुद इतने गिरे हुए. फिर इनकी हरकतें गिरी हुई. फिर इनका मीडिया गिरा हुआ. फिर पिछले दिन इनका अभिनंदन आके गिर गया. फिर आके हम तो आपकी गिरी हुई हरकतों को समेटने में बिजी हैं सर. तो मिस्टर वासिम, मेरा एक मशवरा है, आप लोग अगली जो मूवी बनाए उसका आप नाम रखें सारे जमीन पर, क्योंकि आपका आसमान पे बचा ही नहीं हो. सब जमीन पे. सारे जमीन. पानी का नलका बंद करो. पानी का नलका. ये जरा दिखाएं जरा कि इनके वजीर आजम क्या कहते थे जब अभिनंदन को हमने उतार लिया. तब इनके और ये कोई फिल्म नहीं है, ये तो हकीकी दुनिया में हुआ. अभिनंदन उतार लिया हमने, उन्होंने हुदूद की खिलाफ वर्जी की, हमने उतार लिया. तब इनके वजीर आजम आए और उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास राफेल होते ना तो फिर कुछ. क्या कहा? दिखाएं जरा क्या कहा था उस वक्त इनके वजीर आजम ने. राफेल की कमी आज देश ने महसूस की है. आज हिंदुस्तान एक स्वर में कह रहा है कि अगर हमारे पास आज राफेल होता तो शायद इससे भी नतीजा कुछ और होता. भारत की ताकत में शामिल हुआ रफाल खुद रक्षा मंत्री ने पूजा की थी और आधिकारिक रूप से सेना में शामिल किया था. उस वक्त ये तस्वीर पर विरोधियों ने सवाल उठाए थे. ये देख रहे हैं, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जब नींबू रखा गया था और उसके बाद पूजा पाठ हुई थी, नारियल भी रखा गया था. अब अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं. पुरानियां मोटरां बेच लो, पुरानियां बैटरियां बेच लो. वाह वाह वाह. तो ये क्या है? ये मैंने कोई फिल्म नहीं दिखाई है, ये न्यूज चैनल थे यार इनके. पूजा पाठ की, नारियल तोड़ा, नींबू रखा, लेकिन गाँव मूत्र नहीं पिलाया यार. मिस्टर वासिम, मैं बताऊं आपको, हमें जंग से डर नहीं लगता साहब, फिर राफेल के गिरने से लगता है. अच्छा, वो तो गिर गया सर. प्रोग्राम आपका जारी नहीं रहा सर. मैं जरा बता दूं, गुरनाब मेरी बेटी से ब्याही हुई है. सर क्या यार, आप अपनी पर्सनल बात हमें नहीं बताया. मिस्टर बख्शी, तो क्या हुआ अगर सालन ठीक नहीं बनाया? अच्छा सर, मैं जरा एक मिनट ठहरे. मैं मेहमानों से तो बात कर लूं, फिर आपसे ही बात करेंगे. सर क्या कहेगा आप जब बॉर्डर गए थे, उसके बाद क्या मामला रहा, वो क्या हुआ था? फिर मैं मेहमानों से बात करूं. मैं बॉर्डर पर अपनी पूरी फैमिली को लेकर के, मेरा 2 साल का बेटा, मेरी बेटी, मेरी पूरी फैमिली बॉर्डर के ऊपर थी.
اور یہ وہ ٹائم ہے جب رات کے اندھیرے میں انہوں نے پاکستان پر حملہ کیا. میں دن کے اجالے میں پوری فیملی کو بارڈر پہ لے جا کر پوری پاکستانی قوم کو یہ میسج دیا کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. کیا بات. اور وہاں جا کر بھارتی فوجیوں کے سامنے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگائے اور میں نے ان کی طرف دیکھ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے سینے کو پاکستانی افواج کی طرح چوڑا کر کر کہا کہ یہ میرے سجیلے جوان جن کے سینوں میں بارود بھرا ہوا ہے اور یہ جو تم چوزے نظر آ رہے ہو یہی کافی ہے ہمارے لیے. اور الحمدللہ 10 مئی کو ہماری افواج پاکستان نے ساری فورسز نے ایئر فورس نے ماؤں کی دعاؤں کے سائے تلے یہ جو فجر پر راکٹس ہم نے مارے ہیں ابھی تک کیلکولیشن کر رہے ہیں. ابھی تک آپ کا حساب کتاب نہیں ہوا. ابھی تک ان کا میڈیا ہوش میں نہیں آیا. سمجھ نہیں آ رہا وہ نظر تو یہ کراچی پہ حملے کی بات کر رہے تھے. اللہ نہ کرے ایسا ہوتا. اگر ہوتا تو لیاقت آباد والے ہی نہیں چھوڑتے. یار زاہد بھائی کین یو بلیو اٹ, مطلب یہ ہم نے ان کی نیوز چینلز کی بریکنگ نیوز دکھائی ہے. یعنی آپ اور یعنی یہ تو ہسٹری بن گئی نا کہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں رافیل کی کمی محسوس ہوئی اور پھر رافیل ہوئے اور پھر کیا ہوا ہم نے دیکھا. کمال نہیں ہے رافیل. سر کسی نہ کسی چیز کی کمی ان کو محسوس ہوتی رہے گی اور اب تسلی کراتے رہیں گے سر, کیونکہ بیروز بھائی نے بھی سٹارٹنگ میں کہا تھا نا ہمارے پاس ہے ایمان کی طاقت. الحمدللہ اللہ پہ یقین اور اس کے بعد اپنے زور بازو پر. یس الحمدللہ. یہ ڈھونڈتے رہیں گے کبھی رافیل, کبھی ڈوناٹیلو, کبھی مائیکل اینجلو, یعنی اسی چکر میں ہم یہ کر. اور وہ ایک بڑا معصومانہ شکوہ کیا ان کے وزیر اعظم نے جاوید بھائی, وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. ان کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں میں نے اتنا معصومانہ شکوہ ہے کہ آپ کو ہنسی آ جائے گی اور یہ بھی کوئی فیک نیوز نہیں ہے. یہ ان کا وزیر اعظم ٹی وی پہ آ کے بول رہا ہے. دکھائیں ذرا کیا بول رہا ہے. آتنک پر بھارت کی کارروائی کا ساتھ دینے کے بجائے پاکستان نے بھارت پر ہی حملہ کرنا شروع کر دیا. He is absolutely right. He is absolutely right. He is absolutely right. No right. Listen, ladies and gentlemen, I'd like to introduce the panel of guests I have right now. Ladies and gentlemen, I'm joined by the rogue father from Bollywood movies, Mr. Sheikh over here. He's always a bad father. I'm also joined by a bad husband in Pakistani dramas. Mr. Zaid is also here with me. And I'm also joined by the superstar of the 80s, Mr. Kabacha over here. Mr. Kabacha, can you hear me? Mr. Nobody is ready to take you serious. Whose songs were played while our communication was jammed. Mr. Cyril Not Bhagat. only jam, jelly, marmalade. کیا باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ, کیا ہو گیا ہے. میں ان سے ایک سوال کروں. ہاں معصومانہ سوال. معصومانہ سوال کہ آپ نے اس کا نام سندور کیوں رکھا؟ Listen, this is a very particularly and very complicated question. Achha. We wanted to come and we wanted to put sindoor in your mouth to let you know that who is the boss here. And then what happened? اچھا میں ایک اور اس کے ساتھ ہی جوڑ لیں. آپ نے سندور رکھا نام, جس رات آپ نے سندور لگایا اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ تو پاکستانی قوم نے اس رات ہی کر ڈالا. ارے کیا بات ہے. اب کیا رہ گیا آپ نے ساتھ. اب بچا کیا, اب بچا کیا ہے. Mr. Bakshi, can you hear me, Mr. Bakshi? Yes, I am all. Mr. Yes. Bakshi, yes. Indian Air Force has successfully struck down Pakistani hangars. Do you see any destroyed hangars over there? Yes, I have one hanger. Is it destroyed? It is now destroyed. Pakistani hangars have been destroyed. Yes. Ladies and gentlemen, for the first time on the Indian media, we can show you how Pakistani hangars have been destroyed. ہم نے ان کو اس لیے بولنے دیا ہے کہ کچھ دن ہم نے بہت سیریس گزارے ہیں. یہ اپنے طور پہ سیریس ہیں. میں اور آپ دیکھیں اور انجوائے کریں اور ساتھ میں تجزیہ لیں. سر میں آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں. شٹ اپ, میں بریک لے رہا ہوں. بریک کے بعد ہمارا